ہم جب شادی کارڈ بنواتے ہیں تو شادی کارڈ، اب بچی کی شادی کی بات ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کارڈ کے اوپر لکھتے ہیں دختر نیک اختر، بیٹی کا نام نہیں لکھتے۔ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا عمل ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو ہمارے ذہنوں کے ساتھ رچ بس گیا ہے، شاید ساری زندگی ہم اس کو کرتے ہی رہیں، ایک رسم بن گئی۔ کیوں لکھتے ہیں لوگ دختر نیک اختر، بچی کا نام نہیں لکھتے؟ اس لیے نہیں لکھتے کہ یار کارڈ ہم نے کسی کامے کو دینا ہے، وہ لے کے جائے گا، وہ بچی کا نام پڑے گا، آگے جس گھر میں جائے گا وہ اپنے ملازم کو دیں گے، وہ رکھے گا، وہ بچی کا نام پڑے گا، پتہ نہیں کون کون ہماری بیٹی کا نام پڑے گا، تو ذرا اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے بیٹی کا نام، بہن کا نام نہیں لکھا جاتا، دختر نیک اختر لکھتے ہیں۔ لیکن اس معاشرے سے ایک سوال ہے، نہیں لکھتے آپ، بہت اچھا کام ہے، نہ لکھیں، کبھی بھی نہ لکھیں، آپ کی شرم، آپ کی غیرت، آپ کی حمیت اجازت نہیں دیتی، نہ لکھیں۔ لیکن وہ غیرت، وہ حمیت اس وقت کہاں جاتی ہے جب اسی بچی کو بنا سنوار کے ہم مختلف کیمرے والوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، مشہری والوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، فلمیں بنانے والوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، فوٹو بنانے والوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، جن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ وہاں پہ غیرت اتنی جاگتی ہے کہ بچی کا نام کوئی نہ پڑے، وہاں پہ غیرت ایسے سو جاتی ہے کہ ہر اجنبی اس کی تصویریں بنا رہا ہے۔ یہ دوگلا معیار ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن کسی عورت کو جہنم کا حکم نامہ دیا جائے گا نا کہ تم جہنم میں جاؤ، تو وہ کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گی باری تعالیٰ تو نے مجھے محکوم پیدا کیا اور میرے اوپر 4 حاکم پیدا کیے۔ مون علی النساء، مرد عورتوں پہ قوی ہیں، حاکم ہیں، با اختیار ہیں، کہ یا اللہ میں رعیت تھی، رعایا تھی، وہ میرے بادشاہ تھے، میں محکوم تھی، وہ حاکم تھے، وہ چاروں کے چاروں جنتی اور میں جہنم میں، یہ تیرا انصاف ہے؟ تو وہ چاروں، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا خامد، چاروں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ عورت کہے گی کہ باری تعالیٰ جو جو ظلم، جو جو جرم میں نے کیے ہیں، ان جرموں کے پیچھے اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، میں کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اگر بے پردگی کی تو مجھے باریک دوپٹے میرے باپ نے لے کے دیے، میں نے اگر تنگ لباس پہنے اور میں میک اپ کر کے لوگوں کے سامنے جاتی رہی تو مجھے میک اپ خرید کر اور مجھے وہ ٹائٹ لباس میرے خاوند نے لے کے دیے۔ میں اپنے خاوند کی غیرت تھی، اپنے باپ کی عزت تھی، اپنے بھائی کا مان تھی، اپنے بیٹے کا جنت تھی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی میرے اوپر کوئی کسی قسم کی مدنش نہیں کی۔ میرا باپ اگر مجھ سے ناراض ہو جاتا تو میں اس کی ناراضگی برداشت نہ کر سکتی، اگر میرا خاوند مجھے صرف طلاق کی دھمکی دیتا تو میں برداشت نہ کر سکتی، میرا بیٹا اگر مجھ سے روٹھ جاتا اور میرے ہاتھ کا کھانا نہ کھاتا تو میں دنیا کا ہر فیشن چھوڑ سکتی تھی، اگر میرا بھائی مجھ سے منہ موڑ لیتا کہ تو میری بہن نہیں ہے کیونکہ تو خلاف شریعت کام کرتی ہے، میں اپنے بھائی کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن کسی نے بھی اپنے تعلق کو، اپنی محبت کو بھی میری رہنمائی کے لیے آزمایا نہیں ہے۔ تو یا اللہ کیا میں اکیلی جہنمی ہوں؟ پھر حکم ہوگا کہ ان 5 کو جہنم میں بھیجا جائے، ذمہ داروں کو بھیجا جائے۔ تو میرے دوستو، اولادیں پیدا کرنا کمال نہیں ہے، اولادیں پالنا کمال نہیں ہے، ان کو روٹی دینا کمال نہیں ہے، ان کے کپڑے خریدنا کمال نہیں ہے، ان کے لیے ڈگریاں بنانا کمال نہیں ہے۔ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ تم انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ میں نے اولاد کے لیے کوٹھی بنائی، میں ان کو صبح و شام یہ کھلاتا ہوں۔ بچے جانور بھی پالتے ہیں، بھینس بھی پالتی ہے، گدھے بھی پالتے ہیں، کتیا بھی پالتی ہے، چڑیا بھی پالتی ہے، باز بھی پالتے ہیں، کاں، کبوتر، کوے، ہر چیز بچے پالتی ہے، انسان بھی پالا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ خدا نے تمہیں اشرف المخلوقات پیدا کیا، تم اشرف المخلوقات رہو اور تیری نسل اشرف المخلوقات رہے، یہ کمال ہے۔